انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 3 حصہ نمبر 13۔ ایف اے کر کے فیکٹری سنبھالنے والا وقار افندی جب نوکری کی تلاش میں نکلا تو صحیح معنوں میں چکرا گیا۔ نہ ہاتھ میں کوئی ہنر، نہ کوئی شانوار ڈگریاں۔ نوکری ملتی بھی تو کس بنیاد پر؟ فیکٹری میں تو آقا جان نے داخلہ بند کر دیا تھا۔ فکر مت کرو وقار، میں خرچہ بھیجا کروں گا۔ فارحان اس سے مسلسل رابطے میں تھا۔ اپنے پاس ہی رکھیں وہ اپنی کمائی، ایک ڈیلے کا بھی روادار نہیں ہوں میں۔ ہٹیلا اور ضدی تو وہ بھی بہت تھا۔ زرنگار نے سمجھایا، تمہارا حق ہے وقار، افندی ہاؤس کی کسی بھی چیز پر میرا کوئی حق نہیں رہا زری۔ وہاں سے نکالا گیا ہوں میں خالی ہاتھ، کسی نے زبانی کلامی دعا تک دے کر نہیں بھیجا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی وقار، وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وقار نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ پیسے کے بغیر؟ اور میرے ساتھ؟ بڑے سلگتے ہوئے انداز میں پوچھا تو وہ نرمی سے مسکرا دی۔ تمہارے لیے ہی کہہ رہی ہوں وقار، میری تو زندگی ہی تم بن گئے ہو۔ میں تو اس طوفان میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر اتری ہوں، واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس تم اپنی پیاری پیاری باتوں سے میرا حوصلہ بڑھاتی رہو، پھر دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مگر زرنگار نے اس سے زیادہ زندگی کی تلخیوں کو چکھا تھا۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ایک سبق سکھایا کرتی ہے، اور زرنگار کے پاس تو ان اسباق کی ایک پوری کتاب تھی۔ مگر فی الوقت وہ وقار افندی کی آنکھوں میں اترے خوابوں کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سواس بات میں سر ہلا دیا، اور اگلے ہی دن محض بھاگم دوڑی تھی اور نوکری کی تلاش۔ ناکامی، فقط ناکامی۔ بازار میں زرگل بھائی نے بیٹی کو دیکھ لیا تو آپ دیدہ سے گلے لگ گئی۔ بیٹی کا حلیہ ہی اس کے حالات کی داستان سنا رہا تھا۔ واپسی پر اس کے ساتھ ہی آ گئی زرگل بائی۔ طوائف مردوں کے لیے طوائف ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے وہ ایک ماں ہوتی ہے۔ زرگل بائی نے چاہے زرنگار کو بھی کمائی کا ذریعہ ہی سمجھا ہوا تھا، مگر اس کے لیے وہ فقط ایک ماں کی صورت تھی۔ طوائفیں اپنی بیٹیوں کو بھی طوائف ہی بنایا کرتی ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ گھر تو اچھا ہے، کماتا نہیں ہے کیا؟ پہلے تو بڑی دولت لٹائی اس نے تمہارے اوپر، وہ پورے فلیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے تنقیدی انداز میں کہہ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے اماں، بس نوکری مل جائے تو جو مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، وہ جوس کا گلاس ماں کو تھماتے ہوئے بولی۔ بڑی بیوقوف نکلی تو زری، لاکھوں کا وجود مٹی میں رول دیا تو نے اس کی خاطر؟ زرگل بائی نے تعصب اور تحقیر بھرے انداز میں سونے کی انگوٹھیوں بھرے ہاتھ سے فلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ زرنگار کو ماں کی بات پر غصہ نہیں آیا۔ عزت کی خاطر اماں، سودا برا میں نے بھی نہیں کیا۔ وہ مسکرائی تو چہرے پہ ذرا بھر بھی ندامت نہ تھی۔ ہے نا؟ عزت کو کتنے دن چاٹے گی بیٹھ کر زری؟ اپنے میاں سے بات کر، کون سا دھندا کرتی تھی تو؟ گانا گا کے تو شریف گھرانوں کی لڑکیاں بھی کماتی ہیں، مگر طوائف کے گھر پہ یہ سب دھندا کہلاتا ہے اماں؟ وہ آزردہ ہوئی۔ اپنے شوہر سے کہہ، اگر مان جائے تو میں کام دلوا دوں گی تجھے، ٹی وی کا ایک ڈائریکٹر واقف ہے میرا۔ شیطان کا ایک روپ نہیں ہوا کرتا، آج وہ زرگل بھائی بن کر آیا تھا۔ زرنگار ہنسنے لگی۔ جوس پیو اماں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ زرگل بھائی برا مان گئی۔ دل کٹ رہا ہے میرا تجھے ان برے حالوں میں دیکھ کر، فلیٹ بھی یقیناً کرائے کا ہوگا، کل کو فاقوں پر نوبت آ جائے گی۔ اماں تم تو ایسے ہی جذباتی ہو رہی ہو، میں بہت خوش ہوں وقار کے ساتھ۔ عزت کے ساتھ محبت ملے تو لڑکی پھول کی طرح کھل اٹھتی ہے، زرنگار نے اسے یقین دلایا۔ کل تو اسی عزت کی چٹنی کے ساتھ روٹی لگا کے کھانا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے جوس کے گھونٹ بھرنے لگی۔ دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وقار افندی سے بھی باز پرس ضرور کرنی ہے۔ بھائی خرید لیا تو کیا ہوا، اچھے حالوں میں تو رکھے زرگل بائی کی بیٹی کو۔ مائیں اپنی اولاد کو بدعائیں نہیں دیا کرتی اماں، دعا کرو میرے لیے، اپنے داماد کے لیے۔ زرنگار نے تعصب سے اسے دیکھا۔ میں نے سمجھایا تھا زری، عیش کر رہی تھی کوٹھے پر، یہ عشق و عاش کی طوائفوں کو راست نہیں آتی۔ وہ ابھی بھی متاسف تھی۔ زرنگار نے اسے ٹوکا۔ میں طوائف نہیں تھی اماں، بس ایک طوائف کے گھر پیدا ہونا میرا گناہ بن گیا۔ تو میں نے بھی تیری لاج رکھی، کبھی کام دھندے کا نہیں کہا تجھے۔ پتہ ہے لوگ کتنا دیتے ہیں تیرا،
مگر میں نے کہہ دیا بچی صرف آواز بیچے گی اور بس۔ زرگل بھائی اپنا احسان جتا رہی تھی۔ زرنگار نے گہری سانس بھری۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وقار کے آنے سے پہلے ماں چلی جائے، مگر ہر دعا کی قسمت میں قبولیت نہیں لکھی ہوتی۔ تھکا ماندہ وقار اسی وقت گھر آیا تو زرگل بھائی کو وہاں پا کر اسے جھٹکا سا لگا۔ فی الفور زرنگار کو دیکھا، وہ بھی گڑبڑا گئی۔ اماں آج بازار میں مل گئی تھی تو گھر دیکھنے چلی آئیں۔ دیکھ لیا گھر آئے مہمان کو اب کیا کہتا، پھر دل نواز بیوی کی ماں۔ ہاں دیکھ لیا۔ زرگل بائی گلاس رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی اور وقار کے بالمقابل آ کر چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، پھٹا پرانا حال اپنی نازو پلی بیٹی کا، اس سے اچھے حالوں میں تو یہ طوائف کے کوٹھے پر ہی تھی وقار افندی، تم تو ایک طوائف جتنا بھی نہیں کما سکتے۔ اف، زرنگار کا دماغ چکرا سا گیا۔ ادھر وقار افندی ایک دم سے غیب و غضب کی لپیٹ میں آ گیا۔ چلیے مہرماں کے قصے کی طرف۔ مہرماں سب سے پہلے آ کر گاڑی میں بیٹھی اور فائل کھول کر نوٹس چیک کرنے لگی۔ باقی تینوں بھی بس آنے ہی لگی تھی۔ ڈرائیور سیٹ کا دروازہ کھلا تو مہرماں نے بے دھیانی میں ڈرائیور کو دیکھا اور پھر اپنے نوٹس دیکھنے لگی، مگر پھر ایک جھٹکا کھا کر اس نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا۔ ڈرائیور سیٹ پر موہد افندی پورے گروفر کے ساتھ براجمان تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، اس گاڑی میں ہم جاتے ہیں، تیوری چڑھاتے ہوئے اطلاع دی۔ نہیں مرضی تو نہ جاؤ، پتا تو ہوگا تمہیں یہ بابا جان کی گاڑی ہوا کرتی تھی، آج سے میں یہ استعمال کیا کروں گا، موہد افندی نے بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ موہد کی بات سن کر مہرماں کا دماغ گھوم گیا۔ بدتمیز اور اکھڑ تو وہ پہلے ہی لگا تھا، مگر اب تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ گاڑی واقعی کسی دور میں فاران صاحب کے زیر استعمال رہی تھی، مگر اسے اس قدر بہترین کنڈیشن میں رکھا گیا تھا کہ 14 سال پرانی لگتی ہی نہ تھی۔ اب جب سے لڑکیوں نے کالج یونیورسٹی جانا شروع کیا تب سے یہ گاڑی گویا اسی کام کے لیے مختص ہو گئی تھی، مگر اب یہ نیا دعوے دار، اس کے چہرے پہ تپش کی لہریں لپٹی، سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے اسٹیئرنگ کو انگلیوں سے بجاتا وہ جیسے اپنی بات کی سنگینی سے واقف ہی نہ تھا۔ تم یہاں قبضہ کرنے آئے ہو یا کوئی پرانا بدلہ لینے؟ غصے کی شدید لہر نے مہرماں کو ساری اخلاقیات بھولنے پر مجبور کر دیا۔ پھر فوراً ہی اپنی چیزیں سمیٹی، گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور زوردار طریقے سے دروازہ بند کیا۔ Behave yourself، ناگواری سے اونچی آواز میں بولا، پرانے بدلے ہی رہنے دو، نئے کھاتے مت کھولو ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ تنفر سے اسے دیکھتی پاؤں پٹکتی اندر کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا، چھٹی ہے آج؟ تزئین نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رک کر حیرت سے استفسار کیا۔ فرزین اور ملاحہ باتیں کرتی نکل گئی تھی۔ مہرماں لمحہ بھر کو رکی۔ وہاں گاڑی میں گاڑی کا اصل حقدار بیٹھا ہے، اس کے اندر میں برہمی تھی۔ تزئین محفوظ ہو کر مسکرائی۔ اوہو موہد افندی، اس نے فوراً ہی پوچھ لیا تھا۔ بیچارے نے اپنی زندگی میں اتنی لگژریز دیکھی جو نہیں، آتے ہی قبضے کی فکریں لگ گئیں۔ اونچی آواز میں پلٹ کر کہا، جس کو سنانا مقصود تھا اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا، مگر سن گلاسز نے آنکھوں کے تاثرات مخفی رکھے۔ کم آن مہرو، تزئین نے آواز ہلکی رکھی تھی، آ جاؤ مزہ رہے گا، ہم بھی تو دیکھیں موہد فرحان افندی کیا چیز ہے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ مہرماں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم جاؤ، مگر مجھے ایسے کام کرنے کا کوئی شوق نہیں جس میں عزت نفس مجروح ہو، وہ تیکھے انداز میں کہتی اندر چلی گئی۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کی یونیورسٹی سے چھٹی تھی۔ پتہ نہیں اکڑتی کس بات پہ ہے۔ تزئین بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکتی گاڑی کی طرف بڑھی، جہاں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ملاحہ اور فرزین بھی حیران سی تھی۔ ان کے برعکس تزئین نے بڑے اعتماد کے ساتھ جا کے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ ویلکم کزن۔ تزئین کے انداز میں بہت خوشگواری تھی۔ ملاحہ اور فرزین ابھی تک مہرماں کے جملے سے مستفید ہو رہی تھیں جو وہ موہد افندی کی شان میں بول کر گئی تھی۔ ان کی سانسیں تھمی، مگر اگلا لمحہ حیران کن تھا۔ موہد افندی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس، اس نے یوں ہی مسکراتے ہوئے تزئین کی طرف دیکھا اور جملے میں اضافہ کیا، تھینک گاڈ یہاں سب بدتمیز نہیں ہیں اور سڑیل بھی۔ تزئین نے ہلکا سا قہقہا لگا کر گویا اس کے فکرے کی داد دی۔ جی نہیں،
میری آپی نہ تو بدتمیز ہے اور نہ سڑیل۔ ملاحہ کو برا لگا تھا۔ اوہ، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ہلکے سے ہنسا۔ تمہاری آپی کا نام کس نے لیا؟ میں نے تو بدتمیز اور سڑیل کہا ہے۔ فرزین نے ملاحہ کی پسلی میں کوہنی چبوئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تزئین منٹوں میں اس سے فری ہوئی تھی۔ راستہ بتاتی جانا، وہ کہہ رہا تھا۔ اسی سپیڈ پہ چلتے رہے تو دوسرے پیریڈ کی بیل بھی بج چکی ہوگی۔ فرزین بڑبڑائی۔ رائٹ ہینڈ سٹیئرنگ ہے، بس دعا کرو کہیں گاڑی نہ ٹھوک دوں، وہ اونچی آواز میں بولا۔ تب ان تینوں کو حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اتنے سالوں تک بائیں طرف ڈرائیونگ کرنے والا آج سیدھے ہاتھ پہ جانے کیا کمال دکھانے والا تھا۔ تزئین نے دہل کر اسے دیکھا۔ فرزین اور ملاحہ نے تو دل ہی دل میں باقاعدہ قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ خواب شیشے کا پورا ناول سننے کے لیے دیکھتے رہیے قسط نمبر 4 حصہ نمبر 14۔